جی ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں جی جناب دیکھو عوام اس ٹائم موجود ہے جناب لون مارکیٹ یہ دیکھو ہے کافی عوام موجود ہے یہ لون مارکیٹ جناب بہت بڑا نقصان ہویا جناب یہ علی اسٹوڈیو انہوں آیا اتنا جناب دیکھو کتنا کم نقصان ہوئی ہے کافی زیادہ یہ رات کوئی اگ لگی ہے اتنا یہ دیکھو اندر صوفہ ہوئی ہے آرام سکون ہے اس نے اپنا آگ لگی رہی ہے پوری رات شارٹ سرکٹ کی وجہ تو ہوا یہ دیکھو کافی زیادہ نقصان ہوئی گیا کافی عوام اتنا اس ٹائم موجود ہے کافی زیادہ نقصان ہوئی گیا جناب یہ دیکھو شوکت صابر یہ دیکھو جناب کافی نقصان ہوا جی یہ دیکھو اندازاً 60 سے 70 لاکھ روپے نقصان ہو گیا یہ تو جناب کتنا نقصان ہو گیا جناب اتنا اور دسنے عوام یہ دیکھو نقصان چیک کرو جی بہت زیادہ نقصان ہو گیا یہ دیکھو کتنا نقصان ہے جناب یہ دیکھو کافی زیادہ نقصان ہو گیا یہ دکان پوری سڑی گئی جلی گئی کافی زیادہ یہ دیکھو دکان شری نہیں رہا یہ دیکھو 70 سے 80 لاکھ روپے نقصان ہو گیا جناب شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی ہے لیکن انہوں نے کوئی فون نہیں اٹھایا ہمارا تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کو اور جو یہاں پہ ایک مقامی ادارہ ہے بلدیہ ڈڈیال کے لیے بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی یہاں پہ آگ بجھانے کے حالات مہیا کرنا نکے دوڑی تو اندر گئے انہیں آخیا جی باہر دکانے اگ لگی ہوئی باہر آیا اگ لگی سی اساں ہر پاسے کوشش کی پر کیا تھا کہ لوگوں نے کوشش کی انہوں نے کوئی بندہ نہیں لبا اس کو بعد جناب اصا جڑا ہے وہ اپنے طور پر ٹینکر آندا تاراں کٹیاں ریت شیت سٹی مڑی پانی ٹینکر ماری تو اگ سہی غریب آدمی سی اس نے بہت زیادہ نقصان ہو گیا اپنا یہ بزنس چھوٹا جہا اسٹارٹ کیا تو ہوں ماشاء اللہ 5 بندے جا اس بزنس منسلک سن وہ اپنے بچوں رزق حلال کمانے سن تعداد بھائی بڑا افسوس ہوا اور المناک واقعہ ہے یقین منو ایک بہت بڑا سانحہ ہے جڑے لوگ ہماری ویڈیو تک انہیں میں پھر ریکویسٹ کرساں کہ خدا وہ داد لے جانا شوکت نہیں جانا مدد کرو تاکہ دوبارہ اپنا بزنس دوبارہ اچھے طریقے سے اسٹارٹ کریں سب کچھ میں تمام اپنے لوکل انتظامیہ کرو بڑی افسوس نہ لیا اظہار کرتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا کرے کوئی پولیس نہ یا لوکل انتظامیہ نہیں آئی سکیا ساری فائر بریگیڈ جی ہے ایک ڈی ایس پی نے دفتری کر دی ہے ایک تھانے کر دی ہے انہیں کیسے کریں گے اس نے پر فوری طور پر ایک کام کرو کہ اس دکان جو نقصان ہوا فوری طور پر حکومت جانا نوٹس ہے اور جتنا بھی جانا نقصان ہوا فوری طور پر پورا کرو اور ایسا واسطے اس قسم کے حادثات کو بچنے واسطے فائر بریگیڈ کی
ہر وقت 24 گھنٹے آن رکھو. اگر اگلا نقصان ہو گیا تو مزید نقصان سے بچنے والے ہیں. ہر وقت فائر بریگیڈ ریڈی ہونی چاہیے اور ہر بندے کو فائر بریگیڈ کا نمبر ہونا چاہیے. میں آخری گل بھی یہ کرسا کہ جتنے سارے حکومتی نمائندے ہیں اس گل کا نوٹس ایک تو فائر بریگیڈ کی بالکل زبردست طریقے آن کرن اور جڑا یہاں کا نقصان ہوا اس کی پوری طرح ازالہ کرن. بہت شکریہ. آج جو ہمارے جڑیال میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے خالد عزیز دوست تھے جن کی یہ موبائل کی شاپ تھی اور جو وغیرہ کی نقاشی کرتے تھے، تو ان کی دکان کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس ڈڈیال شہر میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کافی واقعے ہوئے ہیں جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تحصیل جو ہے نا وہ اتنی زبردست تحصیل ہے، یہاں پہ ہر قسم کے انتظامات ہیں، لیکن آج تک فائر بریگیڈ کا کے انتظامات نہیں ہو سکے کہ جو ہے موقع پہ پہنچ کے یا ایسا کوئی اسپاٹ تیار نہیں ہو سکا جو ہے موقع پہ پہنچ کے ان حادثات کی روک تھام کرے. تو میں جو ہے خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر ڈڈیال کو، جو رات کو موقع پر پہنچے اور اس موقع پر وہ صبح تک یہاں پہ موجود رہے. لیکن ان کی موجودگی خلاصے کی حد تک تو ہمارے لیے کافی اچھی تھی، لیکن ڈڈیال میں جو کہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل تلافی ہے. وہ نقصان پورا کرنا اس کے لیے ہمارے بینکوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی کوئی انشورنس پالیسی لے کے آئیں سامنے، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کوئی ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے جس سے انجمن تاجران جو ہے اس کو بھی چاہیے کوئی ایسا لائے عمل بنائے کہ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں ان میں کم از کم جو تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے اس کی کمپنسیشن ہو. ایک لون مارکیٹ کے ایک دکاندار کا بہت نقصان ہو چکا ہے اور اس کی دکان بالکل جل کر خاکستر ہو گئی ہے. تو یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنے بڑے شہر میں فائر بریگیڈیئر تک نہیں ہے، یعنی آگ بجھانے کا ایک جو گاڑی ہے وہ بھی کٹھاڑا ہے، اس کا کوئی یعنی ورک نہیں ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی دکان تھی غریب بندے کی جس نے 25 سے 30 سال محنت کر کے ایک دکان بنائی تھی، لیکن اس نے ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دکان جل کر خاکستر ہو گئی ہے. اس کا سب کچھ بھی نہیں بچا. آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کی بیچارے کی حالت بھی بہت بری ہے، جیسے کہ کافی دوستوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا. تو یہ ایک جو تحصیل انتظامیہ ہے ان پہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں اگر آگ اچانک بھڑک جائے یا اس طرح کی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کے پاس کیا آپشن ہے. اتنے بڑے شہر میں ایک فائر بریگیڈیئر تک نہیں ہے، آگ بجھانے کے آلات یعنی کوئی اس طرح کی گاڑی موجود نہیں ہے. تو یہ تحصیل انتظامیہ یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور شہریوں کی طرف سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے یہاں پہ یہ جو حادثات کے انتظامی جو فوری ایکشن ہے فائر بریگیڈ ہو گئے یا کوئی اس طرح کی ٹریننگ دی جائے لوگوں کو کہ وہ آگ بجھانے کے اقدامات کر سکیں. اور ایک اور بھی میں سوال اٹھاؤں گا یہاں پہ جو محکمہ برقیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں داد خان، آپ دیکھ رہے ہیں جاگ کشمیر نیوز. اس وقت میں موجود ہوں لون مارکیٹ میں. جیسا کہ آپ میری عقب میں دیکھ سکتے ہیں ایک دکان آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو جل کر خاکستر ہو چکی ہے. یہ گزشتہ رات تقریباً 11:30 یا 11:45 بجے کے ٹائم کا واقعہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لون مارکیٹ میں ایک موئی مکسنگ کی دکان تھی وہ جل کر خاکستر ہو گئی ہے. اور اس وقت یہاں پہ تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن جو یہاں کے اڑوس پڑوسی تھے وہ یہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک دکان میں آگ لگی ہے، تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ آ کے آگ بجھانے کی کوشش کی. اور ان کے بقول کہ انہوں نے فائر بریگیڈیئر کو فون کیا تھا لیکن اس وقت کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. انہوں نے انتظامیہ کو فون کیا، انتظامیہ بھی لیٹ پہنچی. تو اس وقت جو ہمارے ایک دکاندار کی شاپ تھی وہ بالکل خاکستر ہو چکی ہے، بالکل یعنی اس کا سامان جل کر راکھ ہو چکا ہے. 40 سے 50 لاکھ کا نقصان ہے اس دکاندار کا. غریب دکاندار ہے جس نے 20 سال 25 سال محنت کر کے یہ ایک دکان بنائی تھی، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی یہ دیکھیں محکمہ برقیات کی بھی غفلت میں کہوں گا کہ رات کے وقت ان کا کوئی عملہ کام نہیں کر رہا کہ اگر کہیں پہ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے تو مین کنیکشن اگر اس کی سپلائی بند کر دیتے ہیں تو یہ نقصان کم ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے محکمہ برقیات والوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے رات کے 12 کے بعد. تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل دکان
خاکستر ہو چکی ہے, جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے, دکاندار کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور ہم یہاں پہ انتظامیہ ڈڈیال اور بلدیہ ڈڈیال کو بھی ہم قصوروار ٹھہرائیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ اس طرح کے حفاظتی اقدامات کے لیے کیا انہوں نے اقدامات کیے ہیں. یہاں پہ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی بھی نہیں ہے, وہ بھی یہاں کے جو اس وقت لوگ موجود تھے, یعنی شاہدین موجود تھے, ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جب آگ بجھا لی تو 3 سے 4 گھنٹے کے بعد وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی ہے, اس وقت تک سب کچھ جل کے راکھ ہو چکا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اینی شاہدین نے اس وقت انتظامیہ ڈڈیال سے رابطہ کیا, یعنی اس میں ایس ایچ او کو فون کیا, وہ بھی نہیں آیا. پھر انہوں نے بلدیہ ڈڈیال کے کچھ اہلکاروں کو فون کیا, وہ بھی انہوں نے بھی فون اٹینڈ نہیں کیا, سوائے اے سی ڈڈیال کے, وہ بھی کافی لیٹ پہنچے ہیں یہاں پہ, لیکن وہ بھی بے یار و مددگار تھے. اس وقت وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے, اس وقت تک دکان جل کے خاک کا ڈھیر بن چکی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مستقبل میں ڈڈیال کو اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو انتظامیہ کے پاس کیا اقدامات ہیں, وہ کیا کر سکتی ہے تاجروں کی حفاظت کے لیے. کتنے بڑے شہر میں ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی بر وقت یہاں پہ نہیں پہنچ سکتی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بڑا شکریہ جی. کچھ اصل موقع دیتا ہے ہمارے میں اس چیز کا مقصد مطالبہ کرنا جی کہ جو شوقی صاحب نے خان مقصد کا سڑی ہے اس نہ ازالہ کیا جائے اور حکومت کی فل فور مقصد کمپنسیٹ کیا جائے. اور میں اس نال یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ اوپرلے علاقے میں جیسا تکنے مظفر آباد راولا کوٹ یا پونچھ میں کسی علاقے چھوٹی جی چومڑی بھی جلنی ہے, حکومت فوری طور پر اس پر ریئیکشن کر رہی ہے. اور مقصد ہے کہ انہوں کی مقصد ہے کہ اس میں عدالت فوری طور پر کیا جانا ہے. لہٰذا میں مطالبہ کرنا چاہیے کہ شوقی صاحب نے جتنا بھی نقصان ہوا ہے حکومت کی فوری طور پر اس میں جائزہ لے کا کوئی مقصد ہے انکوائری کرائی ہے, فوری طور پر مقصد ہے کہ انہوں کی اس میں عدالت کیا جائے. نال ہی انہیں کہہ سمجھی کہ لوکل انتظامیہ جو بھی ہے ایک 2 سارے فائر بریگیڈ کھڑے ہیں. تو سنیا کہ تھانے کے اندر کھڑا ہے, ایک مقصد ہے ایس ڈی ایم صاحب نے آفس میں کھڑا ہے. یہ فائر بریگیڈ مقصد ہے کہ یہ گڈیاں کس واسطے کھڑی ہیں, یہ اس واسطے ہونی ہیں جی کہ اوکھے ویلے عوام کی جگہ اس طرح کو مسائل اچھا فوری طور پر گڈیاں جہاں وہ ایکٹیو کی جائیں. لیکن یہ مقصد ہے کہ دیکھو جی ڈونر جنہیں یہ ڈونیشن کی گڈیاں دو بے مقصد گڈیاں تو سکلائی ہو رہی ہیں, گڈیاں کی اس طرح کھلانے کا مقصد کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ پھر میں کہہ سکوں کہ شوقی صاحب نے جڑا نقصان ہوا ہے حکومت کی فل فور اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے, کیونکہ تمام انہوں نے جمع پونجی جڑی سی وہ دکان سی اتنا وہ کاروبار کرنے سن, روزی کمانے سن, وہ سارا مقصد ہے کہ وہ جلی گیا انہوں نے سب کچھ. لہٰذا انہوں کی اتنا معاوضہ دیتا جائے کہ دوبارہ اپنی دکان کی جگہ نہ بحال کر سکے.